الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق الله العظيم۔ مسلسل بہت دیر سے بے ہنگم ٹریفک کی وجہ سے طبیعت اس وقت بہت تھک گئی ہے، اس لیے ایک بہت اہم اور ضروری گزارش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہماری اپنی شناخت اور ہماری اپنی پہچان کا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنی طاقت کے بقدر جتنا تم سے ہو سکے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بقدر خوب تیاری کر لیں۔ یہ جان بوجھ کر ہے یا اسلام دشمنی کی بنیاد پر ہے، وہ تو وقت بتائے گا اور حالات بتلائیں گے، لیکن جس قوم نے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے بڑا کردار ادا کیا، جس قوم نے اپنا خون بہا کر اس ملک کو دشمنوں سے آزاد کرایا، آج اسی قوم پر ان کی اپنی شہریت کے سلسلے میں اعتراضات جتلائے جا رہے ہیں اور ان کو یہ پابند کرایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی شہریت ثابت کرو۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے بقدر اپنے طور پر مکمل تیاری کے ساتھ رہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو SIR کے متعلق چل رہا ہے، مختلف سروے کرنے کے نتیجے میں اور مختلف مقامات پر ملی اور دینی شعوری بیداری پروگرام میں شریک ہونے کے بقدر اندازہ اس بات کا لگایا جا رہا ہے کہ جیسے مسلمانوں کو اس معاملے میں متحرک ہونے اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اب تک بھی مسلمان خواب غفلت میں ہے۔ ابھی ان 8 دنوں کے اندر 4-5 جگہوں پر جانا ہوا SIR کے شعور کے متعلق، تو جو رپورٹ گراؤنڈ لیول کی سامنے آئی ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ اس معاملے میں جتنا متحرک ہونا چاہیے اس کا 20% حصہ بھی مسلمان ابھی حرکت میں نہیں آئے۔ خصوصیت کے ساتھ حیدرآباد کے اندر یہ الگ بات ہے کہ ابھی کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہیں اور کچھ مسائل ہیں، اور جیسا BLOs کو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ سب ایک طرف، لیکن اس سلسلے میں میری اپنی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے متعلق بھی اب تک میں جاگا ہوا نہیں ہوں۔ ایک کالونی کے سلسلے میں کل رپورٹ سامنے آئی، 70% پوری کالونی میں مسلم ہیں، اور محلہ کمیٹی کے افراد
باضابطہ نوجوان بچے جو کالجوں سے فارغ ہو کے یا مختلف جگہوں پہ کام کرنے والے بچے رات کے بعد اپنی جاب کے بعد اپنی تعلیم کے بعد وہ خود سے پوری گھر گھر جا جا کر اس سلسلے میں رضاکارانہ طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایک ایک بلڈنگ میں 5 فلور ہیں. تو اطلاع یہ مل رہی ہے کہ نوجوان بچے جب گھروں پہ جا کے کھٹکا مار رہے ہیں اور اس سلسلے میں پوچھ رہے ہیں کیا آپ نے SIR کے متعلق کام کرا لیا ہے, اگر نہیں ہے تو ہم لوگ تیار ہیں. تو ہر جگہ سے جواب یہ مل رہا ہے, اور سوچیں گے بھی, ابھی سوچیں گے. کل رات کی رپورٹ کہہ رہا ہوں میں, ہم لوگوں کی میٹنگ ہوئی, بیٹھے ہم لوگ, تو جب رپورٹ سامنے آئی تو یہ نتیجہ سامنے آیا کہ اس 70% آبادی مسلم گھرانے والے, اس میں سے رپورٹ یہ مل رہی ہے کہ ابھی سوچیں گے. تو پھر کام کب ہوگا؟ تو اس کمیٹی کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان لوگوں سے ہم نے یہ خواہش کی کہ بھائی آپ گھر گھر جانے کے بجائے, ہو سکتا ہے غلط سوچ رہے ہوں لوگ, آپ ایک کیمپ قائم کیجئے اور ایک جگہ بیٹھیے اور لوگوں کو بلائیے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کر کے نا امید ہونے کے بعد کا یہ مرحلہ ہے. یعنی پہلے ہم نے کاؤنٹر قائم کیا اور ایک جگہ ہم نے سب کو بلایا کہ وہاں آئیں اور سب لوگ اپنا کام کر لیں, اور 10 کاؤنٹر ہم نے لگائے لیپ ٹاپ لگا کر بچوں کو, پورا انتظامات ہم نے بچوں کے واسطے کیا اور پورا دن لگایا. لیکن سوائے نوجوان بچے بیٹھنے کے اکا دکا کوئی آئے تو آئے, کوئی نہیں آیا. تو مجبوراً یہ دوسرا آپشن ہم نے استعمال کیا کہ گھروں پہ جا کے کھٹکے مار کے معلوم کیا جائے. اور کل مدرسے سے میری واپسی ہو رہی تھی تو راستے میں ایک غیر مسلم کی عبادت گاہ پڑتی ہے, تو وہاں بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا. تو میں گاڑی روک کے سائڈ میں جا کے معلومات کیا تو معلوم ہوا کہ مندر کے پاس کیمپ لگا ہوا ہے, SIR کے متعلق لوگ کام کر رہے ہیں اور پورے غیر مسلم کھڑے ہوئے ہیں کام کرتے ہوئے. آخر ہم کب جاگیں گے؟ حالیہ بنگال کا مسئلہ سب کے سامنے ہے. 27 لاکھ لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ کورٹ سے آئیے اور اپنی نیشنل شہریت ثابت کیجئے. اخبار میں آیا ابھی آسام میں ایک آدمی نے 15 ڈاکومنٹس پیش کیے, 15 ڈاکومنٹس, لیکن فیصلہ ہوا کہ آپ ہندوستانی نہیں ہیں. کیا اب بھی ہم غفلت میں رہیں گے؟ اس سلسلے میں حرکت میں آنے کی ضرورت ہے. تلنگانہ میں 24 جولائی تک کا فائنل ٹائم دیا گیا ہے. یہ غفلت میں نہیں رہنا ہے کہ ٹائم بڑھیں گا اور ٹائم ہو سکتا آگے آئیں گا. یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں, کام کرنے کی ضرورت. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ووٹ کا مسئلہ ہے, اپنے کو کون سا ووٹ دینا ہے, کون جا کے لائن میں ٹھہر کے ووٹ دیے. کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی رات میں, ماشاءاللہ عمر 72 سال ہے, بتا رہے تھے میرے کو کہ ایک مرتبہ بھی نہیں گیا میں, کون دیں گا لائن میں ٹھہر کے ووٹ, میری لائف میں ایک مرتبہ بھی نہیں دیا میں. تو ہنسی بھی آئی, افسوس بھی ہوا. 72 سال کی عمر ہے, جن سے ہم کو سبق لینا چاہیے وہ صاحب فخریہ طور پہ کریں گے ایک مرتبہ بھی ووٹ نہیں دیا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ووٹ کا مسئلہ ہے. یہ ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کی شناخت کا مسئلہ ہے, یہ آپ کی شہریت کا مسئلہ ہے. باضابطہ جن جگہوں پہ SIR ہوا ہے وہاں کی حکومت نے وضاحت کر دی ہے کہ جتنے گورنمنٹ کی فیسلٹیز ہونے والی ہیں جن کا SIR میں نام نہیں ہوگا ان لوگوں کو کوئی فیسلٹیز نہیں ملنے والی ہے. یہ آپ کی شہریت کا مسئلہ ہے, یہ میری اپنی پہچان کا مسئلہ ہے. اور بعض دانشوران قوم نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے, بلکہ ابھی حالیہ بیان ہمارے MP صاحب کا بھی آیا ہے اور انہوں نے تو صاف یہ کہہ دیا ہے کہ یہ NRC کی بگڑی ہوئی شکل ہے, بدلی ہوئی شکل ہے. ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اب اس معاملے میں حرکت میں آنا چاہیے. سارے علماء لگے ہوئے ہیں, اکابرین لگے ہوئے ہیں, ملک کے مختلف علماء کرام دینی کاموں کو چھوڑ کر اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں.
اس وقت جتنے ہمارے اکابر ہیں، جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں، جتنے ہمارے علماء کرام ہیں، سب اپنے بیانوں میں یہی ٹاپک چھیڑ رہے ہیں اور اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے۔ عنوان حالانکہ اصلاح معاشرہ کا ہے، عنوان مکاتب کا ہے، عنوان کچھ اور ہے، عنوان فضائل صحابہ ہیں، لیکن اخیر میں لا کے پھر اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے۔ کیا ضرورت ہے علماء کو اس ٹاپک پہ بات کرنے کی؟ اس کی ذمہ داری ہے ہم سب کی، اور اس معاملے میں جب تک ہم سب متحرک نہیں ہوں گے، جب تک ہم سب شعور بیدار نہیں کریں گے، اس وقت تک کام نہیں چلنے والا ہے۔ میں جو بار بار گزارش کرتے رہتا ہوں، ہر جگہ کرتا ہوں، کہ مسجد کو صرف عبادت گاہ کا تصور نہ دیا جائے، مسجد کے تحت سارے کام کیے جائیں۔ میں اس علاقے سے بھی کہتا ہوں، میں تو چونکہ پردیسی آدمی ہوں، دور رہتا ہوں، صرف جمعے میں آپ کی میری ملاقات ہوتی ہے، لیکن ایک پیغام جمعے کے ذریعے میں دینا چاہتا ہوں یہاں کے لوگوں کے واسطے بھی، کہ مسجد میں اور مسجد کے انڈر میں بھی اگر کوئی صاحب کار خیر کے طور پر اپنی ذمہ داری کے طور پر یہ کام کرنا چاہتے ہوں تو آگے آئیں، اور انشاءاللہ یہ کام ملت کا اس وقت کا سب سے بڑا ذریعہ نجات اور کار خیر کا حصہ ہے۔ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے واسطے یہ کام اس وقت کا۔ اپنی رضاکارانہ طور پر خدمات پیش کیجئے۔ ملت اسلامیہ کا ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے۔ میں کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں فارغ ہو جاؤں تو اپنے بھائی کی مدد کروں، اپنے علاوہ کی مدد کروں، اور سب کو جوڑوں۔ یہ اس وقت سب سے بڑی نزاکت، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کئی لوگوں کے یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ صاحب بھرنا نہیں آ رہا، پریشان ہے بہت سے لوگ۔ تو جاننے والے لوگ ہیں جو اس ٹاپک پہ کام کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ رضاکارانہ طور پر کام کریں۔ جو کام کرنے والے ہیں ان کے واسطے سہولتوں کی فراہمی کرنے والے معاشرے کے افراد، سوسائٹی کے لوگ، مسجد کمیٹی والے حضرات، وہ بھی ایک کیمپ قائم کریں۔ بہرحال سب مل کر اس مسئلے پہ ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور 24 تاریخ گزر جائے، اللہ نہ کرے اگر اس مسئلے پر ہم لوگوں نے کوئی جوش نہیں دکھایا، کوئی حرکت نہیں دکھائی، تو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، آگے کے جو حالات پر پیش آنے والے ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اور ہماری اپنی غفلت خدا نہ خواستہ ہماری نسلوں اور ہمارے اپنے بچوں کے واسطے مسائل کا سامنا کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ بھی اپنی جگہ بات درست ہے۔ کل ایک صاحب نے ایک اسٹیٹس پہ مجھے بھیجا کہ اب تک جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو گھر سے ہکال دیا تھا، آج SIR کے واسطے وہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ آج ضرورت پڑی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی نزاکت ہے۔ اس وقت کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے واسطے شعور پیدا کیجیے۔ آپ کا جاب ہے تو 1 دن 2 دن جاب کو چھٹی لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگوں کے آئیڈینٹی کارڈ میں اور مختلف شناختی کارڈوں میں نام کا مسئلہ ہے، مختلف چیزیں ڈفرینس ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کل ہی 18 سال کا نوجوان بچے سے ملاقات ہوئی، اس کا آدھار کارڈ دیکھا گیا تو اس میں 5 سال کی اس کی عمر کی فوٹو لگی ہوئی ہے۔ اپڈیٹ کرانے کی بھی توفیق نہیں مل سکی بچے کو، 18 سال کی عمر کا بچہ ہو گیا۔ یہ سب بہت غفلت میں ہیں ہم لوگ، اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی جولائی کے مہینے تک گورنمنٹ نے بھی باضابطہ آدھار کارڈ میں جتنے چینجز وغیرہ ہے ان سب کو فری کر دیا ہے، آن لائن سب کر سکتے ہیں۔ اور گورنمنٹ نے ابھی مزید فیسلٹیز بھی یہ دی ہے کہ BLOs کے پاس فارم جمع کرنے کے لیے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آن لائن آپ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سب سہولتیں گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہیں، تو کیوں ہم فائدہ نہ اٹھائیں؟ میرے بھائیوں، تھوڑی سی ضرورت ہے، اللہ کے واسطے بیدار ہو جائیے، غفلت سے نکل جائیے۔ اور یہ بہت بڑی نزاکت کا مسئلہ ہے۔ آج بنگال کے لوگ پریشان ہیں۔ کل رات بنگال کے عالم دین سے میری فون پہ بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنا لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ ہم آپ کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ میرا ہر سال بنگال کا سفر ہوتا ہے اور میں جانتا ہوں وہاں کے حالات، لیکن بتا رہے تھے کہ آزو بازو کل تک جو لوگ ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ شریک ہوتے تھے، آج وہ ہمیں دیکھنے کے لیے گوارا کرنے تیار نہیں ہیں۔ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، اور ہم لوگ اگر غفلت میں رہیں گے تو پھر حال کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت ساؤتھ کے اوپر اور خصوصیت کے ساتھ تلنگانہ پر بہت بڑی گہری سازش رچی جا رہی ہے، اور نظریں ہیں دشمنان اسلام کی اور فرقہ پرست طاقتوں کی۔
اور ہم سب کو متحد ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت اس سیار کا ہے، اپنی ایک پہچان بنانے کی ضرورت ہے، اپنا وجود بتانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ڈاکومنٹ صحیح کرنے کا مسئلہ ہے، اس کو اللہ کے واسطے متحرک ہو کے کام کیجئے. یہ سب سے بڑی نزاکت اور سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس گزارش کو ضرور سمجھیں گے، چونکہ آج 10 تاریخ ہو چکی ہے، اب صرف 14 دن باقی رہ گئے اس کام کو نمٹنے کے واسطے. جن لوگوں نے اب تک نہیں کیا، حرکت میں آ کے اللہ کے واسطے کام کرا لیجئے. حق تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو صحیح شعور پیدا کرا دے اور صحیح معنوں میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مالک سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی ضروریات کی تکمیل فرما. اے اللہ، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا نہیں مانگ سکے اپنے خاص کرم سے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.